نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے۔ نعرہ رسالت، سگے اعلیٰ حضرت، احسان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ اور شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے۔ مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شوق ہر عاشق کے دل میں ہے۔ سرکار کا ہر عاشق چاہتا ہے کہ کاش ہم زندگی میں ان کو اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھ لیتے، اور نگاہوں سے نہ دیکھ سکے تو کم سے کم خالقی آقا تشریف لائیں تو خالقی آقا کا دیدار ہو جائے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام کے ہم چرچے اندر کرتے ہیں، جن سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں اور سب کچھ ان پر قربان کرنے کا جذبہ کرتے ہیں۔ تو حضرات، یہ ہم لوگ تو سرکار کی امتی ہیں، ہم لوگ تو یہ کریں انسان ہیں، تو یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے۔ سرکار کی ذات ایسی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چرند پرند بھی محبت کرتے ہیں، یعنی ہوا میں اڑنے والے پرندے وہ بھی محبت کرتے ہیں سرکار سے۔ جنگل کے درندے جو جنگل میں رہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، وہ بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شعر سماعت فرمایا کہ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، اب شیر بکری کو لے جائے گا تو آدمی کیا سمجھے گا؟ جب لے گیا تو اس کو کھا جائے گا، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، اس بکری کو امان مل گئی۔ مصطفیٰ کی زیارت، حضور کی زیارت بڑی چیز ہے۔ حضور کے بچپن کا زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے تو اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ آپ بھی جنگل جایا کرتے تھے۔ جب جنگل میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو جنگل سے پرندے بھی، جو پرندے رہتے تھے وہ بھی سرکار کی زیارت کرتے، اور جو جنگل کے اندر دیگر جانور تھے وہ بھی سرکار کی زیارت کرتے۔ شیر جو تھے وہ بھی جھاڑیوں سے جھانک جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگل میں جا سکے تو نہیں گئے، تو وہی شیر اور درندے سرکار کی زیارت کے لیے تڑپ اٹھے، تو انہوں نے پلان کی ایسا کرتے ہیں کہ سرکار کی بکری کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب
کے لیے آئیں گے تو ان کا دیدار کر لیں گے۔ حضرات ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بکری کو لے کر جب جنگل گئے تو ایک شیر آتا ہے اور بکری کو پکڑ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہزادے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں میران آج تو غضب ہو گیا، آج تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، ہم جب بھی جنگل جاتے تھے بکریوں کو چلاتے تھے، آسانی کے ساتھ چلا کر لے کر چلے آتے تھے، آج مجھے کیا ہو گیا کہ ایک شیر آیا اور بکری کو پکڑ کر لے کر چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ بیٹے محمد اب کیا کرنا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں چلو بتاؤ کدھر سے آیا تھا جنگل کا شیر؟ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے ساتھ جنگل کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے بتاؤ کدھر سے آیا تھا جنگل کا شیر؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرف سے آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحارث اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کا شیر بکری کا کان پکڑے ہوئے لے کر چلا رہا ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شیر میری بکری کو تم نے کیوں پکڑ لیا تھا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی بکری کو کھانے کے لیے نہیں پکڑے تھے، پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کئی دنوں سے آئے نہیں تھے، آپ کی زیارت کرنا مقصود تھا، آپ کی زیارت کے لیے ہم لوگ تڑپ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کی بکری کو پکڑ لو، جب چھڑانے کے لیے آئیں گے تو ان کی زیارت ہو جائے گی۔ تو حضرات اور یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، تو اسی کی طرف شاید اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے شیر بکری کو لے کر گیا شان سے لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے، نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے، یہ سعادت بھی ہے یہ عبادت بھی ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے، جا کے بازی لگاتے بنا کام ہو، ایک ادا چھوڑ کر کیسے میدان ہو، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، میرے آقا کی سنت بڑی چیز ہے، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، میرے آقا کی سنت بڑی چیز ہے، نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے گم کر گئی وہ فوراً پلٹ آئے گا، اور صحبہ میں آ کر یہ بدلائے گا، اور صحبہ میں آ کر یہ بدلائے گا، حکم محبوب رب ماننا ہے مجھے، حکم محبوب رب ماننا ہے مجھے، مصطفیٰ کی اطاعت بڑی چیز ہے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور جانتے حضور نے
نماز عصر ادا فرمائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے کہیں چلے گئے تھے، سرکار نے بھیجا تھا، جب آئے کبھی نماز نہیں پڑھتے، سرکار کا حکم ہوا تو سرکار کی خدمت میں لگ گئے۔ سرکار حکم فرمانے لگے اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے، اس کے تعلق سے قرآن مقدس میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ یعنی نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو۔ حضرات نمازیں 5 وقت کی فرض ہے اور جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، لیکن عصر کی جو نماز ہے اس کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بزی ہوتا ہے۔ اس وقت خرید و فروخت کا بھی وقت ہوتا ہے، آدمی ڈیوٹی گیا ہے تو اس وقت گھر پہ لوٹنے کا بھی وقت ہوتا ہے، تو آدمی اس وقت تھکا مارا بھی ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پڑھو تو کمال ہے، اور نمازیں بھی کمال کی بات ہے، لیکن عصر کی خصوصاً محافظت کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نماز سے اتنی محبت ان کو تھی کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کا حالت ہم لوگ کو طرح نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ان کے پیر میں تیر لگ گیا تو لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن تیر نکالنے کا نام نہیں لیتا تھا، آپ کو تکلیف بہت ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو تیر نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر نکال لیا اور آپ کو احساس نہیں ہوا۔ تو حضرات اس طریقے سے نماز آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ مغرب کی بات ہے، عصر کی نماز آپ نے پڑھی نہیں، سورج ڈوب گیا۔ اب نماز کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں نماز کی محبت میں کہ نماز میں یہ قضا ہو گئی۔ آج ہم لوگ کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پہ نماز قضا ہو رہی، کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن یہ حضرت علی ہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونا شروع کرتے ہیں تو آپ کے آنسو قطرات بہتے ہیں اور حضور کے چہرے پہ پڑ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں آقا فرماتے ہیں علی کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے، تمہیں کس نے رلایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سورج ڈوب گیا اور ابھی تک میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، میری تو نماز قضا ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی پریشان مت ہو، رو مت، سورج پلٹ کر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا فرماتے ہیں۔ تو حضرات اسی کی طرف شاعر نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ڈوب کرتی وفوراً پلٹ آئے گا اور سجبہ میں آ کر یہ بتلائے گا، حکم محبوب رب ماننا ہے مجھے، مصطفیٰ کی اطاعت بڑی چیز ہے، نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے۔ اور حضرات اور بھی اشعار سماعت فرمائیے، جس کو چاہا نبی ولی کر دیا، ایک نظر اٹھ گئی اور علی کہہ دیا، جس کو چاہا نبی ولی کر دیا، ایک نظر اٹھ گئی اور علی کر دیا، ایک نظر اٹھ گئی اور علی کر دیا، تجھ سے دیکھو
فاروق عثمان سے مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے اور ماں کے قدموں کے سر پر اٹھائے چلو ماں کے قدموں کے سر پہ اٹھائے چلو اس کی تعظیم دل میں بسائے چلو اس کی تعظیم دل میں بسائے چلو اس سے کترا کے دوزخ میں جاؤ نہ تم ماں کے قدموں کی جنت بڑی چیز ہے اس سے کترا